شریعت نے ہمیں ایسی حساس تعلیمات دی ہیں، اور آج کون کس کے شر سے محفوظ ہے، کون کس کے شر سے محفوظ ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم غیروں کی کیا بات کریں، اجنبیوں کی کیا بات کریں، ہمارے گھروں کے ماحول کا جائزہ لے لو، کتنے شوہر ہیں بیویاں ان کی محفوظ نہیں، اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے ہو، ہر دن تانے دینا، تبصرے کرنا، گالی گلوچ کرنا، ستانا۔ ہماری زندگی میں ہم سب سے زیادہ ہم سے کوئی پریشان ہے تو ہماری بیوی ہے، ہماری بدمزاجی سے، ہماری درست مزاجی سے، ہمارے غلط رویے سے، ہماری شدت سے، ہماری سختی سے، ہماری بدگمانی سے سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچ رہے تو ہماری بیویوں کو پہنچ رہی ہے۔ میں کیسا مسلمان ہوں جو زندگی میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سک رہا ہوں؟ اور کبھی معاملہ الٹا بھی ہے بہت سارے گھروں میں، بیچارہ شوہر مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، ہمیشہ تانے دیتی ہے، ہمیشہ تنقیدیں کرتی ہے، ہمیشہ ناشکری کرتی ہے۔ کچھ گھروں میں یہ کردار ہے اور کچھ گھروں میں یہ کردار ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے معاملہ کر کے ان سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے ناممکن ہے۔ جب بھی معاملہ کرو ایذا رسانی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جب بھی لین دین کرو تکلیف کیے بغیر کوئی ڈیل ان سے مکمل نہیں ہوتی۔ تکلیف دینا، ستانا ان کی سرشت ہے، ان کی طبیعت ہے، ان کا مزاج ہے۔ ذرا سوچو، اگر میں 900 گرام کو 1 کلو کہہ کے دیتا ہوں، 9.5 کلو کو 10 کلو بول کے دیتا ہوں، تو ویل للمطففین کی وعید کا میں حقدار بن جاتا ہوں۔ تو یہ انویسٹمنٹ کمپنیوں والوں کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ انویسٹمنٹ کمپنی والوں کا کیا ہوگا، جنہوں نے ایک نہیں پوری قوم کو لوٹا، پوری قوم کو لوٹا، خود بھی برباد ہوئے اور خاندانوں کو برباد کر ڈالا، گھروں کو برباد کر ڈالا۔ 1,00,000 2,00,000 کی بات نہیں، پوری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ خاندانوں کا لے ڈوبے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا؟ کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا؟ اگر شریعت بازار میں بیٹھ کر 8-10 گاہکوں کو دھوکہ دینے والے، ½ کلو 1 کلو ڈنڈی مارنے والے کو ویل للمطففین کی وعید اگر سناتی ہے تو آج ضرورت ہے احساس کرنے کی، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت کیا ہے، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، کتنے محفوظ ہیں، اور کتنے ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم صاحب کردار ہیں، ہماری زبان سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمارے معاملات سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمارے لین دین سے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچی۔ کتنے ہوں گے جو ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہوں؟ حضرات، دوسروں کو تکلیف دینے کے موضوع پہ جب گفتگو ہو رہی ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں، تکلیف دینے کے نئے نئے انداز ہیں، نئی دنیا میں نئے انداز ہیں، ان میں سے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں جہاں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو بھی۔ اور ان میں ایک بہت بڑا مظہر، مسجدوں میں رنگ ٹون کے ساتھ اپنے موبائل کو لے کے داخل ہونا، سوئچ آف نہ کرنا، سائلنٹ نہ کرنا، اور ستم بالا ہے، ستم یہ کہ ہم نے جو ہے رنگ ٹون گانے کا رکھا ہوا ہے، میوزک رکھی ہوئی ہے رنگ ٹون میں، آئین نماز چل رہی ہے، امام کی قرات ہو رہی ہے، آئین عبادت کی حالت میں رنگ ٹون بجتا ہے، اللہ کے گھر میں میوزک گانا بجانا، نعوذ باللہ۔ کتنوں کو پوری جماعت کو تکلیف ہوتی ہے، پورے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، امام کی قرات میں کتنا خلل ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، مجھ سے بھی بھول ہو جائے گی، آپ سے بھی بھول ہو جائے گی، رنگ ٹون سادہ تو رکھو کم از کم۔ ہاں، گانے کا رنگ ٹون، میوزک کا رنگ ٹون، اور اس پر تو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے موبائل کے رنگ ٹون سے کبھی، موبائل کا رنگ ٹون کبھی اللہ کے گھر میں بجنے نہ پائے، جہاں عبادت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، وہاں یہ بجنے نہ پائے۔ دوسرا، فون سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ بھائی، فون میں جب بات کر رہا ہوں میں، سامنے والے کو سنانا ہے، اتنے زور سے بات کر رہا ہوں کہ میرے اطراف جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو خلل ہو رہا ہے، سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟
آپ کو بس نہیں کہا کہ سامنے والا سنے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے، اور اتنے زور سے بات کرنا، چلا چلا کے بات کرنا۔ قرآن ایسی آواز کو معاف کیجئے گدھے کی آواز سے تشبیہ دیتا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان کا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی بلا ضرورت چلانا، بلا ضرورت چیخنا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں۔ پست آواز میں بات کرو، میانہ روی سے بات کرو، اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور اسی طرح سے حضرات، دوسروں کی تکلیف کا باعث بننے کے جو مظاہر ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جو پارکنگ سسٹم ہے، پارکنگ کے لیے جو جگہ طے ہوتی ہے اسی جگہ پارکنگ کرنا۔ اب میرا محلہ ہے، میرا ایریا ہے، میری بات یہاں چلتی ہے، مجھے کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا ہے، پبلک پلیس پہ لے جا کے میں گاڑی پارک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا اثر و رسوخ ہے، پولیس بھی مجھے کچھ کہہ نہیں پائے گی۔ لیکن اگر میری اس غلط پارکنگ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اچھا مسلمان نہیں۔ میں نے ایسی جگہ گاڑی پارک کی ہے کہ جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ جب دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، تو دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز راستے میں ڈالنا، کھڑی کرنا، یہ جو ایک گناہ ہے، جرم ہے، یاد رکھنا۔ تو لہٰذا بچیں، پرہیز کریں غلط جگہ پارکنگ کرنے سے، جس سے آپ کو بھی تکلیف، مجھے بھی تکلیف، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہمارے وہ اعمال جن سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور احساس بہت کم ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، اس میں سے کیا دیکھیے، عطر، خوشبو لگانا، عطر لگانا بہت اچھی بات ہے۔ پیارے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، عطر بہت پسند تھا، خصوصاً اگر جمعہ کا دن ہے تو اچھے کپڑے پہن، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خوشبو لگاتے ہوئے صرف اپنی پسند نہیں، دوسروں کی پسند کا بھی لحاظ کرنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ بعض عطر اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کی بو آپ کو پسند آئی ہوگی، مجھے پسند آئی ہوگی، وہ خوشبو اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ ہم اسٹرانگ خوشبو لگا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اس خوشبو کو سن کے ہمارے دائیں جانب کے 5 مصلیوں کو درد سر آ گیا، بائیں جانب کے 5 مصلیوں کو درد سر آ گیا۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے ہمیں جو مزاج عطا کیا ہے، حساس مزاج عطا کیا ہے، بہت دور تک سوچنا ہے ہمیں، ہمارے کسی بھی اقدام سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی رویے سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسلمان کا تعارف یہی ہے، مسلمان کی پہچان یہی ہے، اس کی ذات رحمت ہوتی ہے، وہ باعث رحمت ہوتا ہے، اس کے رویے سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں، اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس کے معاملات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے لین دین سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ جہاں رہتا ہے اس سے ملنے والا، اس سے بات کرنے والا ہر ایک اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ یہ اسلامک کیریکٹر ہے۔ اس لیے زندگی میں یاد رکھو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، کبھی نہ دو، کبھی نہ دو۔ اور اگر ہو گئی کبھی تکلیف، ہم سے پہنچ گئی سامنے والے کو، فوراً معذرت چاہ لو، معافی مانگ لو، اور اس کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو کہ جو غلطی ایک بار ہو گئی دوسری بار نہ ہونے پائے، یا دوسری بار ہو گئی تو وہ غلطی تیسری بار نہ ہونے پائے۔ دوسروں کو تکلیف نہ دو کبھی، ہاں، لیکن اگر دوسروں سے تکلیف مل جاتی ہے تو اسے سہنا بھی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کو تکلیف مت دو، لیکن اگر دوسروں سے تکلیف مل جاتی ہے اسے سہنا بھی بہت ہی باعث اجر و ثواب کام ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مسلمان جو سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کر لیتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس مسلمان سے نہ جو دوسروں سے تعلقات رکھتا ہے، نہ دوسروں سے ملتا جلتا ہے، اور نہ ہی دوسروں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ پتہ چلا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر دوسرا ہمیں تکلیف دے دے، اللہ کے لیے ہم برداشت کر لیں، اللہ کی نظروں میں ہم بہت محترم ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم بہت محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم بہت عظیم ہو جائیں گے، دنیا چاہے کچھ بھی کیوں نہ سمجھے۔